صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، بے سہاروں کے سہارے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنے دامن کرم میں چھپا کر جنت الفردوس تک لے جانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے احمد مجتبیٰ روح فداؤ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہم اور آپ جس شخصیت کی یاد منانے جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے بیٹھے ہیں، مجدد دین و ملت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، برکت من برکات اللہ، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا مانا عرب نے جس کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، دین کی نوبت ایسی بجائی، جھوم رہی ہے ساری خدائی، لہرہ سنا دے در سے جیارا، حامی سنت اعلیٰ حضرت، چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، بھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت وہی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے حاضر آئے۔ دربار ہے مظہر اعلیٰ حضرت کا اور ذکر ہے اعلیٰ حضرت کا، دربار ہے ان کے مظہر کا اور ذکر سبحان اللہ عرس ہے اعلیٰ حضرت کا اور دربار ہے مظہر اعلیٰ حضرت کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے اس عرس منانے کو قبول و مقبول فرمائے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ آپ سب سن چکے ہوں گے، میں جیسا گناہگار، خطاکار، آسی معاصی کیا بیان کریں، بس وہ اعلیٰ حضرت جس نے ہمیں عشق رسالت کا جام دلایا، حضور سے محبت سکھائی، آج بس یہی بدل گیا، سمجھ لیجیے آج بس یہی بدل گیا، آج اپنے اپنے پیروں سے محبت سکھائی جا رہی ہے، حضور سے نہیں سکھائی جا رہی، بس یہی بدل گیا۔ اعلیٰ حضرت کا مشن کیا تھا، اعلیٰ حضرت کی خلوتیں کیا تھیں، اعلیٰ حضرت کی جلوتیں کیا تھیں؟ وہ صرف یہ کہا کرتے تھے کہ پکارتے رہو انہیں جانا، انہیں مانا، ہمیں جانو مت جانو مگر یہ کہتا رہو انہیں جانا۔ آج تو یہ ہے کہ بس ہمیں جانا، آج یہ ہے کہ بس ہمیں جانا تو جانا، اور اعلیٰ حضرت کا مشن یہ تھا، حضرت کا مشن تھا انہیں جانا، انہیں جانا تو جانا، انہیں جانا تو تجھے جانا، انہیں نہیں جانا تو تجھے بھی نہیں جانا۔ اعلیٰ حضرت کا مشن یہ تھا، آج مشن ہی بدل گیا، آج گردہ نشینوں کا مشن بدل گیا، آج جو کچھ ہے بس ہمیں جانا، یہ مشن نہیں ہے، مشن تو یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، یہ بھی بدل گیا، جانا بھی ہمیں مانا بھی ہمیں، تو مانا نہیں۔ رضا کا مشن یہ نہیں ہے کہ ہمیں جانا ہمیں مانا، رضا کا مشن یہ ہے انہیں جانا انہیں۔ جو پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا وہ لے کر جاؤ۔ یہ ڈاکو تو اتنے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ڈاکو کون ہے۔
سپاہی نے فرمایا نا بھی آری میں نہیں پڑھ رہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. آپ کبھی سمجھے جنگل سونا ہے بالکل سنسان ہے نا. جنگل ایک تو ایسے جنگل ہے اس میں ویسے اجالا نہیں ہونا ہے وہ بھی سونا ہے. رات وہ بھی اجالی والی نہیں بلکہ اندھیری والی ہے. ایک رات اجالی والی ہوتی ہے جس کو چاندنی رات کہا جاتا ہے. سونا جنگل رات اندھیری اس میں بھی صرف رات نہیں ہے بلکہ بدلی بھی ہے بادل بھی ہے. اور وہ بادل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سفید اور ایک کالے. چھائی بدلی کالی ہے. سونے والے یہ تم سے کہہ رہا ہوں تم سو رہے ہو نا اتنا بھولے مت بنا کر. کاروبار کرتے ہو دھندا کرتے ہو بھولے مت بنا کرو. ہمارے پیرزادے بنا کے پیرزادے شریعت ہے تو پیرزادہ ہے اور شریعت نہیں ہے تو نہ پیرزادہ ہے نہ پیر ہے. قانون مصطفیٰ کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے. سب اپنے اپنے پیروں کو ڈھولو نہیں گویا نہیں جائے گا. نبی کی شریعت پر جو ہے اسے سر پہ بٹھایا جائے گا. نبی کی شریعت پہ جو نہیں ہے اسے ٹھوکر سے اڑایا. قانون سب کے لیے ہے. فرماتے ہیں سونے والے آپ لوگ سے کہہ رہے ہیں سونے والے. میں تقریر کرنے کا دل نہیں ہوتا. پتا کہ مکالی اتنی ہو گئی کہ تقریر کرنے کا دل ہی نہیں ہوتا. اتنا فراڈ ہو گیا ہے اتنا فراڈ ہو گیا ہے کہ 420 ہو گئی کہ مولویت لائن چھوڑنے کا دل ہوتا ہے. قسم خدا کی بتاؤ اتنا فراڈ ہو گیا. جو ہے جو فراڈی ہے جو ہے دھندا چندہ دھندا چندہ دھندا چندہ. باہر میں جائے چندہ ہم چندے والے نہیں مصطفیٰ والے ہیں. کسی کے پاس پہ نہیں بنتے مصطفیٰ کے لال پہ بنتے ہیں. چندہ بڑا چندہ بڑوں کو لگے. نبی کے عاشقوں کا ایمان لٹ گیا تو قیامت پہ جواب دینا پڑے گا چاہے بیٹا کسی کا ہو چاہے پوتا کسی کا ہو. شریعت کا مذاق بنا دیا ہے. جو ڈرامہ کر رہا جو ڈرامہ چندہ دھندا ہائے چندہ ہائے دھندا ہائے چندہ ہائے دھندا. سارا اور ساری تقریبیں دھندا دھندا چندہ. یاد رکھو جو ان کا نہیں ہوتا وہ ہمارا. مشن یہ ہونا چاہیے. آج حضرت تم جیسے لوگوں سے کہہ رہے ہیں سونے والے جاگتے رہے اور تم جاگ نہیں ہو. ایسا نہیں تم جانتے نہیں ہو. میں صاف بات کہنے کا آدمی کاروبار کرتا پاگل نہیں دھندا کرتا پاگل نہیں. سب جانتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کون جھوٹا ہے کون مکار ہے کون 420 ہے سب جانتے ہیں. مگر دین میں چاپلوسی ہوئی تو صحیح ہے صحیح کہا جائے جو غلط ہے غلط کہا جائے. میں شراب پیوں گا شربت نہیں کہا جائے. چاہے شیر سنت کا پوتا ہوں چاہے مشاہد ملت کا بھتیجا ہوں چاہے معصوم ملت کا بیٹا ہوں کہا غلط ہی جائے گا. اور جو شراب کو میرے پینے کی وجہ سے شربت کہہ دے وہ 420 خود مکار چاہیے کہ مجھے فوراً ٹوک دے کہ نہیں حضرت آپ غلط کر رہے ہیں. آپ اگر شراب پیو گے تو قوم گمراہ ہو جائے گی. لہٰذا مجھ کو بھی روکنے کی اجازت عوام کو ہے. اگر غلط میں کروں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹوکو بول دو. مگر ایسا نہیں ہو رہا. آج حضرت تم جیسے لوگوں کی فرمایا سونے والے جاگتے رہیے. چوروں کی رکھوالی ہے. اب سمجھ لو اس کے اندر کہ جو رکھوالے بنے بیٹھے ہیں جو رکھوالے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ رکھوالے نہیں وہ چور ہیں. جو رکھوالے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ رکھوالے نہیں. یہ میں نہیں کہنا والا حضرت کہہ رہے ہیں وہ چور ہیں. لہٰذا اپنے ایمان کو خود بچانا ہے اپنے آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہے. کاروبار میں خود فیصلے کرتے ہو دھندے میں فیصلے کرتے ہو کہاں غلط ہے کہاں صحیح ہے کہاں نقصان ہوگا کہاں فائدہ ہوگا. تو لہٰذا پہلے دین میں تم غور کرو دین میں فکر کرو اور دین کے اندر فیصلہ کرو کہ جہاں صحیح ہے جہاں ہمارا دین بچے گا جہاں ہمارا مسلک بچے گا جہاں سے ہم کو مسلک کی اعلیٰ حضرت کا پیغام ملے گا جہاں سے عشق رسالت کے جام پھیلائے جائیں گے ہم کو ادھر جانا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. آگے تم جانا تمہارا کام جانا خیر. آج سرکار نے فرما دیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نہ رکھا غیر سے کام. جب اس منزل پہ آ جاؤ گے تب جب دل پکار کے کہے گا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بس عشق رسالت کی چند باتیں سن لو.
اور یہی عشق رسالت کا پیغام قسم خدا کی اعلیٰ حضرت نے دیا. ان کا عرس، ان کی تقریر، اس میں سنو محبت رسول ہے کیا. رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گڑیا ہے. فرمایا یہ گڑیا جب میں انتقال کر جاؤں، چلا جاؤں، تو قبر میں جب مجھے اتارنا تو یہ کاغذ کی گڑیا میرے سینے پہ کفن پہ رکھ دینا. سبحان اللہ. حضرت انس سے سوال ہوا کہ یہ کاغذ کی گڑیا میں ہے کیا؟ 4 رکعت نماز پڑھ کے یہ محاورہ چلا نبی کی برابری کرنے کو. دیو کا بندہ آپ کا اندر چلا نبی کو اپنی طرح بشر کہنے کے لیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور وہ اس وقت قبولیت کہا ہے. نماز کی تقریر ہو جائے، روزے پہ تقریر ہو جائے، زکات کی تقریر، قسم خدا کی نمازی بنا دیا، روزے دار بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا، اور وہابی سے نہیں بچا پائے تو جہنم میں جائے گا. اور وہابی سے بچ گیا، عشق مصطفیٰ دل میں بس گیا تو قسم خدا کی جنت اس کی اس کے پاس. رضی اللہ تعالی عنہ جائیں نہ جب تک غلام. ناصری کا جائیں نہ جب تک نمازی، جائیں نہ جب تک حاجی، جائیں نہ جب تک پرہیزگار نہیں. حضور جائیں نہ جب تک غلام. غلام چاہے کوئی ہو، آپ کا غلام جائیں نہ جب تک غلام. خلد ہے سب پر حرام. جنتی حرام ہے. جب تک مصطفیٰ کے غلام نہ جائیں دوسری امت میں جنت میں جانا ہی حرام ہے. کیوں؟ ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کرو دو. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سن لیجیے، ایمان کا چاہیے، وہابیوں سے دور رہیے. یہ اس عرس کا پیغام ہے. یہاں آئے ہیں اعلیٰ حضرت اور مظہر اعلیٰ حضرت کی زندگی پوری یہی مشن رہا، یہی پیغام دیتے رہے اور یہی اعلان کرتے رہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور رہو. اگر آج آپ اس سے حشمتی، اس سے رضوی، اس سے شیر سنت، اس سے اعلیٰ حضرت میں آئے ہو تو یہ پیغام کنٹھی بنا کر اپنے ساتھ لے کر جاؤ کہ اپنے اپنے علاقے میں جائیں گے اور وہابی کے ساتھ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، ناشتے نہیں کریں گے، رشتہ داریاں نہیں کریں گے، قرابت داریاں نہیں کریں گے، پٹی داریاں نہیں کریں گے. کسی محفل میں آئے گا تو ہم جائیں گے نہیں، اپنے آپ بلائیں گے نہیں اور اعلان کر دیں گے جو ان کا نہیں ہوگا وہ ہمارا بھی نہیں ہے. قسم خدا کی اگر یہ پیغام لے کے جاؤ گے تو تمہارا آنا بھی کامیاب ہے، آ کے جانا بھی. ورنہ تو کری ہے کہ بریانی کھائی تھی، بریانی کھانے کے لیے آ گئے تھے. قورمہ بنوایا تھا حضور شورے سرکار نے تو قورمہ کھانے آ گئے تھے. مشن نہیں لے کے گئے. مشن یہی ہے. مشن چندہ دھندہ کلک نہیں ہے. مشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہابیوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو دیوبندیوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو غیر مقلدوں سے بچاؤ تاکہ تمہارا ایمان بچے، آنے والی تمہاری نسلوں کا، اولادوں کا ایمان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ میرے سینے پہ رکھ دینا. لوگوں نے سوال کیا کہ حضور جب یہ کام کیا جائے گا تو لوگ پوچھیں گے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، تو کچھ ہمیں اس کا جواب بتا دیں. تو حضرت علی بن فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تھا. سبحان اللہ. میں اپنے آقا کی بارگاہ میں تھا، میں اپنے سرکار کی بارگاہ میں تھا. تو حضور اپنے ناخن مبارک تراش رہے تھے. میں نے دیکھا حضور ناخن تراش ہے، میں نے ہاتھ بڑھا دیے، ناخن مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لیے. سبحان اللہ. ان کو میں نے اس کاغذ کی پڑیا میں سنبھال کے رکھ لیا. جب میں قبر میں جاؤں تو یہ مصطفیٰ کے ناخن مبارک میرے سینے پہ رکھ دینا. سبحان اللہ. حضرت علی سے سوال ہوا کہ حضور سینے پر رکھ دیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا؟ کہ حضور کے ناخن مبارک. اب سبب کی ضرورت ہی کیا ہے، اب وجہ کی ضرورت ہی کیا ہے کہ حضور کیوں رکھے جائیں. کل میدان قیامت ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، سب سے پوچھا جائے گا بتا تو کیا لایا، بتا تو کیا لایا، بتا تو کیا لایا. جب رب مجھ سے، میرا رب میرا پروردگار پوچھے گا اے انس تم میرے لیے کیا لے کے آئے، میں آگے بڑھوں گا مولا تیرے محبوب کے ناخن مبارک لے کے آئے. تیرے محبوب کے ناخن مبارک لایا ہوں. اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ناخن مبارک کے صدقے میں انس کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. میں نے کہا ملاؤ 4 رکعت نماز پڑھ کے نماز پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہو. یہ دیکھو جلیل القدر صحابی انس بن مالک ہے. ان کو عبادت پہ بھروسہ نہیں، تقوی پہ بھروسہ نہیں، طہارت پہ بھروسہ نہیں، بندگی پہ بھروسہ نہیں. اگر انس بن مالک صحابی رسول کو، خادم مصطفیٰ کو بھروسہ ہے تو نبی کے ناخن مبارک پہ بھروسہ ہے. انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ایسی محبت پیدا کرو. سبحان اللہ. سرکار مدینہ رحمت المسین صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، آقا وضو فرما رہے. یہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی
نے بیان فرمایا, ان کا واقعہ ہے اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, اس میں لکھا ہوا موجود ہے. تو حضور فرما رہے, طہارت فرما رہے, اور چاروں طرف صحابہ کا جھومٹ لگا ہے. سبحان اللہ, صحابہ چاروں طرف سے گھیرے ہیں, ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے ہیں, آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرماتے میں نے دیکھنے کی کوشش کری کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ, یہ بیچ میں کون ہے, اور چاروں طرف یہ سب صحابہ ہیں. فرماتے ہیں بیچ میں میں نے دیکھا تو ان کے نبی امام الانبیاء آقائے دو جہاں تھے, اور آقا وضو فرما رہے ہیں, طہارت فرما رہے ہیں. آقا وضو فرما رہے ہیں. تو عالم یہ تھا کہ حضور کے جسم اطہر سے نکلا ہوا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے. سبحان. اب سنو, ایمان کسے کہتے ہیں, محبت رسول کیا ہے. آج بھابھی کے ساتھ چائے پینے ہم تو مصطفیٰ کے دیوانے, بالکل دیوانے نہیں ہو, 420 ہو, مکار ہو. بھابھی کے ساتھ چائے پینے کے بعد کوئی کہے نبی کا دیوانہ ہے, ایک نمبر کا مکار ہے, یا تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو یا شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. محبت اسے نہیں کہتے, محبت اسے کہتے ہیں کہ ہاں جب ان کے ہو گئے تو پھر ان کا نہیں ہوتا, وہ ہمارا. صحابہ کا طریقہ دیکھو, فرماتے ہیں وہ صحابہ پانی کو جو لے لیا کرتے تھے, جن کو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے جس میں اقدس سے لگا ہوا پانی مل جایا کرتا تھا. وہ پانی کیا تھا, سبحان اللہ, بچہ جو تلووں کا ان کے دھوپن, بنا وہ جنت کا رنگ روغن, جنہوں نے دولہا کی پائی اترن, وہ پھول گلزار نور کے. سبحان اللہ, اعلیٰ سرکار کی آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ, پھول گلزار نور کے تھے, اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی, کٹورے تاروں نے بھر لیے. وہ صحابی دیکھتے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں پانی لیتے, اور اس پانی کو کیا کرتے, اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیتے, اس پانی کو اپنے سینے پہ مل لیتے, اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیتے. حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت دیکھی کہ ان کے حضور سے ان کو اتنی محبت ہے, اتنا پیار ہے, اتنا عشق ہے, میں نے کسی بادشاہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں دیکھا. بڑی بڑی سلطنتیں دیکھی, بڑی بڑی حکومتیں دیکھی, بڑے بڑے راجے مہاراجوں کو دیکھا, بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا, بڑے بڑے چاہو جلال والے بادشاہوں کو دیکھا, مگر جو مصطفیٰ کے دیوانوں میں دیکھا وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا, کسی میں نہیں دیکھا. فرماتے ہیں جن کو پانی مل گیا, جو آگے تھے, حضور کے قریب تھے, جن کو پانی مل جاتا وہ اپنے ہاتھ چہرے پہ مل لیتے, اور جو پیچھے تھے, جو دیوانے پیچھے رہ جاتے تھے, پانی نہیں ملتا تھا, تو جن ہاتھوں میں مصطفیٰ کا پانی آتا تھا وہ ان ہاتھ پہ ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ لگا لیا کرتے. محبت رسول تھی, سبحان اللہ, ان ہاتھوں پہ ہاتھ لگاتے اور اپنے چہرے پہ لگا لیا کرتے. سبحان اللہ, یہ حضور سے محبت تھی, یہ آقا سے محبت تھی, یہ سرکار سے پیار تھا صحابہ کا. عالم یہ تھا. اٹھاؤ حدیث پاک, جب سرکار نے فرمایا ہے جمعے کا دن ہے, ممبر پہ آقا دو جہاں تشریف فرما ہے, ممبر پہ امام الانبیاء تشریف فرما ہے, ممبر پر امام الرسول تشریف فرما ہے, اور اعلان ہو رہا ہے اخرج فلاں بن فلاں فإنک منافق, اخرج فلاں بن فلاں فإنک منافق, اخرج فلاں بن فلاں فإنک منافق. اے فلاں کے بیٹے فلاں, تم نکل جاؤ اس لیے کہ تم منافق ہو. اے فلاں کے بیٹے فلاں, تم نکل جاؤ اس لیے کہ تم منافق ہو. اے فلاں کے بیٹے فلاں, تم نکل جاؤ اس لیے کہ تم منافق. دیوانے نے کہا نا, سرکار نے مسجد سے منافق کو نکالا, ہم آج وہابی کو بھگائیں تو عجب کیا, میرے ناز سنائیں تو عجب کیا, سن کر وہ ہمیں پاس بلائے تو عجب کیا. وہ کہہ گئے کہ برسو تو برسنے لگے بادل, وہ کہہ گئے کہ برسو تو برسنے لگے, یہی نہیں کہتے, وہ کہہ گئے سورج سے پلٹو تو پلٹنے لگے سورج, وہ کہہ دے کنویں سے میٹھا ہو جا تو میٹھا ہونے لگے کنواں, وہ کہہ دے ہرن سے جا کے واپس آ جا تو آ جائے ہرن. ہے کوئی ایسا مختار اور اختیار والا, ہے کوئی ایسا پاور والا, ہے کوئی ایسی طاقت والا. اب اس طاقت والے کو کوئی بے بس کہے تو خود ہی اندھا ہے, خود ہی اندھا ہے. کہ ایسی پاور والے کو جو بے بس کہے تو ہم کہہ رہے ہیں دنیا میں نہیں, لیکن حشر میں ضرور پتہ چلے گا. جو بے بس کہتے ہیں حشر میں بے بس ہو جائیں گے, اور ہم مالک کو مختار مانتے ہیں. حضور ہم پر کرم فرمائیں گے, دامن کرم میں چھپائے. ابھی کیا دیکھا, ابھی تو دنیا میں ہو, ابھی کیا دیکھا, ابھی تو دنیا میں ہو. آج کا فرماتے رضی اللہ عنہ, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. ابھی تو دنیا میں بھی دیکھا ہی کیا, وہ تو حشر میں دکھایا جائے گا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی. ابھی ہے 2:29. ہاں, تو حضور کی شان سبحان اللہ. تو جب آقا نے فرمایا نا کہ نکل جاؤ, فلاں بن فلاں فإنک منافق, تم منافق ہو, تم منافق ہو, تم منافق ہو, نکلو.
وہ صحابہ کی حضور سے محبت تھی. ادھر کبھی آپ نے دیکھا کہ کہیں ناخن مبارک پہ بھروسہ ہے, سبحان اللہ, کہیں حضور کے پانی کو جو جس میں ادھر سے لگ گیا اس کو لے کے اپنے چہرے پہ ملا جا رہا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب عالم یہ ہے کہ جب حضور نے فرمایا مسجد نبوی شریف ہے, مقتدی بیٹھے ہیں, مجمع لگا ہے, حضور منبر پہ ہیں, جمعے کا دن ہے, آقا فرماتے جانے فلاں بن فلاں نکل تو منافق ہے, فلاں بن فلاں نکل تو منافق ہے, فلاں بن فلاں نکل تو منافق ہے. تو جب آقا نے فرمایا نا کہ فلاں کے بیٹے فلاں تم نکل جاؤ اس لیے کہ تم منافق ہو, تو وہ گلے میں چادر ڈالے بیٹھا تھا, ایسی رومال ٹائپ کی چادر تھی. اس کے رشتے دار نے گھوم کے دیکھا تو ہمارا رشتے دار تھا, یہ منافق ہے, یہ حضور کی بارگاہ کا منافق ہے, ہمارا تو رشتے دار تھا. وہ فوراً اٹھے صحابی رسول اور اٹھ کے آئے دوڑتے, اور اس کے بارے میں جس کے بارے میں حضور نے کہا تو نکل جا اس لیے تو منافق ہے, اس کو اس طرح سے پکڑ لیا اور اس طرح سے پکڑ کے جھٹکا مارا ایسے کر کے مسجد نبی میں گرا دیا. اور گرانے کے بعد وہ ایسا ہی چادر پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے مسجد نبی شریف کے باہر لائے اور لات مار کے مسجد سے باہر پھینک دیا. صحابہ کا طریقہ ہے, صحابہ کا. ان سلطنی مولویوں سے پوچھو, اگر ہم مسجد سے وہابی کو لات مار کے نکالیں یہ غلط نہیں ہے, بلکہ یہی صحابہ کا طریقہ ہے, یہی دین ہے, یہی سنیت ہے, یہی مسلک اعلی حضرت ہے, یہی مشہب شیر سنت 420 کری جاتی ہے. آپ نے سنا تھا کبھی یہ واقعہ؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مولوی نے نہیں بتایا. کیسے بتائیں گے؟ خود جو کھانا ہے وہابیوں کے ساتھ, خود جو ناشتہ کرنا ہے وہابیوں کے ساتھ, مولویوں نے نہیں بتایا, اس لیے کہ انہیں کھانا روٹی ووٹی ان کے پیٹ میں ڈال پڑے ہیں. آج جو بندی کو رد کرو تو درس صبح کلیوں کے پیٹ میں ہونے لگتا ہے. کبھی سنا آپ نے؟ سنو, آپ نے پھر دوسرے کو فرمایا, کوئی آسان بات نہیں ہے. حضور تشریف فرمائے, حضور کے سامنے صحابہ گھسیٹ رہے, حضور تشریف فرمائے, حضور کے سامنے صحابہ گھسیٹ رہے, رومان سے پکڑ پکڑ کے. کیوں؟ اس لیے کہ منافق ہے. حضور نے منع نہیں فرمایا. حضور کا یہ عقیدہ, حضور کا یہ سبحان اللہ خاموش ہے نہ, بتا رہا ہے کہ جو کر رہے بالکل صحیح کر رہے, یہی کرنا چاہیے. حضور کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا ہے, مسجد نبی میں ہو رہا ہے, آقا کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. صحابی مسجد مزاجی لگائے ہوئے ہیں, سننا مسجد کے مسجد سے باہر نکالا, دانت مار کے گیٹ سے باہر پھینک دیا. جب وہ مسجد سے باہر گیا منافق, تو اس منافق نے کہا تو نے میرے ساتھ بڑا سخت معاملہ کیا. ان صحابی رسول نے فوراً پلٹ کے جواب دیا, میں نے تیرے ساتھ ابھی سخت معاملہ نہیں کیا, قیامت میں جو خدا کرے گا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوگا. یہ کہ خدا نے دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ہم پگڑی باندھ کے گھومتے پھرے, دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ہم کرتا نشین کرتی نشین بنے, دنیا تو اس لیے بنائی ہے کہ محبوب کی عظمت پتہ چلے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جان. حضور کی محبت کے لیے بنی ہے دنیا. ہماری جو ہے نا وہ شخصیت کے لیے دنیا نہیں بنائی گئی. رب نے فرما دیا لو لکا لما اظہرت الربوبیہ, میں تو اپنا رب و نبی ظاہر نہ کرتا اگر محبوب کو نہ پیدا کرنا ہوتا. آپ نے فرمایا بنا وہ بھی نکل گیا, اس لیے کہ تو منافق ہے. تو اس کا سگا بھائی وہ بیٹھے دیکھ رہے تھے صحابی رسول, ارے میرا سگا بھائی یہ منافق تھا, یہ منافق تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. وہ فوراً اٹھے اور اس کے بھی گلے میں چادر تھی, اس کی چادر کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنے سگے بھائی کو گھسیٹ کے گرایا مسجد نبوی میں. وہ تو اس نے گرایا تھا, انہوں نے پہلے کسی سے باہر چلے گئے تھے, لات مار کے باہر پھینک دیا. انہوں نے مسجد نبوی میں گرایا تو ڈائریکٹ باہر نہیں گھسیٹا, بلکہ عالم یہ ہے کہ دائیں سے بائیں گھسیٹتے ہیں, بائیں سے دائیں گھسیٹتے ہیں, دائیں سے بائیں گھسیٹتے ہیں, بائیں سے دائیں گھسیٹتے ہیں, دائیں سے بائیں گھسیٹتے ہیں. پوری مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی صحیح لوگ اس کو کرتے جا رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں. وہ کوئی اور نہیں ہے, ان کا سگا بھائی ہے. ہم نے کہا کیوں کسی کا گھساٹی لگائے ہو؟ فرمانے لگے یہ مصطفیٰ والا نہیں ہے, یہ آقا والا نہیں ہے, یہ سرکار والا نہیں ہے, محبوب والا نہیں ہے, حبیب خدا والا نہیں ہے. اس کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ گھسیٹا جائے گا. مسجد نبوی شریف کے گیٹ پر لائے اور اس کے بعد دوسرے ہاتھ سے رومال کو تھاما اور پہلے والے ہاتھ سے سینے پہ 2 گھوسے مارے اور گھوسے مار کے پھر لات مار کے اس کو بھی مسجد نبوی سے باہر پھینک دیا. طریقہ ہے صحابہ کا, یہ کردار ہے صحابہ کا. مگر افسوس آج اگر خالی مسجد سے وہابی کو نکال لیا جائے, اگر خالی مسجد سے دیوبندی کو باہر کر دیا جائے تو صلح کلی مولویوں کے پیٹوں میں درد ہونے لگتا ہے, تکلیفیں ہونے لگتی ہیں. ارے وہابی تھا نہ ہی پڑھنے تو آیا تھا, داڑھی والا تو آیا تو مسجد نبوی شریف میں کس کی پوجا کرنے آیا تھا؟ وہ بھی تو نماز پڑھنے آیا تھا. یہاں تمہارے ابا امام ہے, وہاں امام الانبیاء امامت فرما رہے تھے. یہاں ہم تم امام ہے, وہاں امام الرسول امامت فرما رہے تھے. آقا کے سامنے منافقین کو صحابہ نے گھسیٹ گھسیٹ کے لات گھوسے مار کے باہر نکالا. سرکار خاموش ہے, سرکار بتا رہے تھے جو ان کی سزا ہے وہ یہی سزا ہے کہ ان کو ذلیل و خوار
जाए, इनको ज़लील और रुस्वा किया जाए। जब तक दुनिया के अंदर सरकार के आशिक मौजूद है, इंशाअल्लाह वहाबी देवबंदियों की मरम्मत हम करते थे, करते हैं और जब तक है मरम्मत करते हैं। ऐलान करते रहेंगे दुश्मन अहमद की शिद्दत की। मुझे बताओ ये क्या कम शिद्दत थी जो हुजूर के सामने हो रही है? हुजूर मस्जिद से नबी शरीफ में बैठे, सामने सहाबा मुनाफिकीन को घसीट घसीट के बाहर कर रहे हैं, लात और भूसों से मार रहे हैं, मार के बाहर निकाल रहे हैं। हुजूर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। 300 मर्द मुनाफिक मस्जिद नबी शरीफ से आकर निकाले, और उस वक्त औरतें भी जाया करती थी नमाज पढ़ने। 100 औरतें मुनाफिका, उनको हुजूर ने मस्जिद नबी शरीफ से निकाला। लिहाजा उर्स हशमती उर्स रज़वी में आए हो तो याद रखो, ये उर्स हशमती उर्स रज़वी का पैगाम है कि वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो। आज आलम ये मैं क्लियर बता रहा हूँ, कह रहा हूँ ना, दिल होता है कि मौलवियत छोड़ के, ये तकरीर वगैरह छोड़ के कुछ और काम कर लिया जाए, क्योंकि फरार मक्कारी इतनी हो गई कि अब शायद लोग हमको भी सही ना समझ पाए। ठीक है, वो उनकी मर्जी है, हमारा काम ये है कि बोल देना, माने ना माने हमारा काम, हमारे ये ताकत नहीं कि पकड़ के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, बस हमारा काम हक बता देंगे। लिहाजा अपने आप को संभालो। आज हर तरफ से फितरे हैं, हर तरफ से माज़ल्ला कुफ्र शिर्क और सुलह कुल्लत की आंधियां चल रही है। ईमान लूटने के लोग दर पर हैं, ईमान इश्क़ रिसालत को लूटा जा रहा है। लिहाजा वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, कादियानियों से दूर रहो, राक्सियों से दूर रहो और ऐलान करते रहो, पैगाम देते रहो। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। आका से सच्ची मोहब्बत करो, आका के सच्चे बन के रहो, उनके दुश्मनों से दूर हो। यही आला हज़रत का पैगाम। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आला हजरत 14 बरस की उम्र शरीफ से लेते चले आए। 14 बरस की उम्र शरीफ फरमाते हैं वसीयत में आला वसाया शरीफ, जो आखिरी वक्त है, 25 सफर है, जुमे का दिन है, दिन दोपहर को पहुंचा है, 2:38 होने को आया है, 2.5 मिनट पहले आला हज़रत वसीयत फरमा रहे हैं। अल्लाह हुआ कुछ 2.5 घंटे पहले फरमाई 12 बजे, और कुछ 2.5 मिनट पहले फरमाई। फरमाते हैं जिसको भी अल्लाह व उसके रसूल जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदना से तौहीन करता पाओ, अदना से गुस्ताखी करता पाओ, फिर वो तुम्हारा पीर क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारा उस्ताद क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारा मौलवी क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारा मुक्तदा क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारा इमाम क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारे रिश्तेदार क्यों ना हो। दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो, आटे में से बाल की तरह निकाल कर अलग कर दो, इसलिए कि उसकी जो मशैखियत थी, जो उसकी पीर साहब की थी, वो सब कुछ वो हुजूर की मोहब्बत ही की वजह से थी। अब जब वो उनका ना रहा तो हमारे किसी काम का नहीं है। आगे फरमाते हैं कि हुज्जतुल्लाह कायम हो चुकी, मैं कब्र से उठकर दोबारा बताने ना आऊंगा। जिसने माना उसके लिए नूर और निजात है, जिसने ना माना उसके लिए ज़ुल्मत और हलाकत है। अब आगे ऐलान फरमाते हैं हाज़रीन पर फर्ज है, हाज़रीन पर ये फर्ज टकार गए, मौलवी टकार गए। ये फर्ज जो आला हज़रत ने इंतकाल से 2.5 मिनट पहले जिसको फर्ज कहा, आज वो फर्ज गायब हो गया, पेट का फर्ज आगे आ गया, चंदे धंधे और गुल्लकों का फर्ज आगे आ गया। जो आला हज़रत ने फरमाया कि हाज़रीन पर फर्ज, क्या फर्ज है? फरमाते हैं हाज़रीन पर फर्ज है कि गायबीन को इससे आगाह कर दे, यानी किससे आगाह कर दे? गायबीन को बताते रहे कि आका के दुश्मनों से दूर रहो, सरकार के गुस्ताखों से दूर रहो, वहाबियों से दूर रहो। कसम होगा कि वहाबियों से अगर आप दूर हो तो आप मसलके आला हज़रत पर हो, आपको पीलीभीत और बरेली शरीफ चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आला हज़रत के मसलक पर हो तो आला हज़रत आपसे मोहब्बत करते हैं, आप आला हज़रत से मोहब्बत करते हो, और 100 चक्कर यहाँ के लगाओ, 200 चक्कर बरेली शरीफ के लगाओ, मगर आला हज़रत के मसलक पर नहीं। तुम्हारे सारे चक्कर ये बेकार है, किसी काम के नहीं है। लिहाजा आला हज़रत से सच्ची मोहब्बत करो, वहाबी देवबंदियों से दूर रहो, अपने ईमान को बचाओ और ऐलान करते रहो, पैगाम देते रहो। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही उर्स हशमती का पैगाम है। बाकी जितनी इस मेमोरी में फिट है सबको डिलीट कर देना, निकाल देना, बस ये जहन लेके जाना। उर्स हशमती का एक पैगाम वो ये कि आधी रोटी खाओ मगर ईमान, आधी रोटी खाओ मगर ईमान बचाओ। वहाबी देवबंदी उसके साथ मत खाओ, भूखे ही सो जाओ मगर ईमान बचाओ। वहाबी देवबंदी के साथ न खाओ, यही पैगाम है। बाकी दुनिया की खुराफातें चलती रहती हैं, उसको टेंशन रखते, बस ये कि हाँ हमारा उर्स हशमती का, उर्स रज़वी का जो पैगाम है वो यही है, शेर सुन्नत का, मुशाहिद मिल्लत का, मासूम मिल्लत का, इन बुजुर्गों का, हुजूर नासिर मिल्लत का, हुजूर फातिह कश्मीर का, इन बुजुर्गों का पैगाम जो रहा वो वही रहा जो शेर सुन्नत का पैगाम था। और
कर दे, जो उनका नहीं होता वो हमारा भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।